بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس طرح سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے، جو اوور آل معیشت کی حالت جا رہی ہے، جس طریقے سے مطلب پیٹرول کی آپ پرائس دیکھیں 150 تقریباً ہونے والا ہے پر لیٹر، چینی 150 سے بھی اوپر چلی گئی۔ آپ اوور آل جو دوسری ڈیلی یوز کموڈیٹیز ہیں ان کے آپ پرائسز دیکھ لیں، اور اس کے علاوہ معیشت کا حال دیکھ لیں کہ کس قسم کے حالات ہمارے جا رہے ہیں، ڈالر کہاں پہ چلا گیا، اور اسی لحاظ سے جو ہمارے اوور آل ڈیٹس کی کیا حالت ہے، سرکولر ڈیٹ کے کیا حالات ہیں۔ سو اوور آل جو پکچر ہے وہ بڑی گلومی پکچر ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ پاکستان کا آگے کیا بنے گا۔ میں اوور آل اکانومی کی بھی بات بھی کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پاکستان کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں کہ آگے چل کے کیا بنے گا۔ تو اس حالات میں اسحاق ڈار کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں، لیکن جو ان کی بھی جو بینگ اے فائنانس منسٹر جو انہوں نے اپنے دور میں کیا، اور جس قسم کی جو پالیسیز تھیں، اس سے پاکستان کے جو حالات تھے، آپ دیکھیں کہ ڈالر کہاں پہ تھا، پیٹرول کہاں پہ تھا، اوور آل اکانومی، مہنگائی دیکھیں وہ میرا 4-5% تک انفلیشن کا ریٹ تھا، اور اسی لحاظ سے جو مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ تھا وہ بہت کم تھا۔ تو اب جو حالات ہیں تو ان میں یعنی کہ میں تو یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے اسحاق ڈار صاحب کے متعلق جو بھی کیسز بنوائے اور جو جھوٹ سچ تھا اس کو سامنے رکھ کے اس کو دوبارہ ریویو کر کے، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا کہ بہت سے لوگ ٹرائی کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں پاکستان کے اندر، اور ہر کوئی فیل ہوتا جا رہا ہے، اور اکانومی کے حالات دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اسحاق ڈار صاحب سے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے جنہوں نے ان کے خلاف غلط کیسز بنائے، اور پھر کورٹس کو چاہیے کہ وہ کم از کم ان کے متعلق جلد سے جلد فیصلہ کرے، اور کم از کم ریویو کرے کہ کس قسم کے مطلب ہے کہ کیسز بنائے گئے۔ اچھا، ابھی میں چونکہ اسحاق ڈار صاحب سے میں کہتا ہوں کہ ان سے معافی مانگی جائے، اسحاق ڈار صاحب کو بلایا جائے کہ جی آئیں جی دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں صرف میں تھوڑا سا ان کے کیسز کے اوپر آپ کو بتاؤں گا کہ اسحاق ڈار صاحب کے متعلق کیسز کے اوپر کچھ فیکٹس ہیں میرے پاس کہ جی کس قسم کے یہ کیسز تھے، نیچر کیا تھی کیسز کی، اور جھوٹ سچ کو کس طرح مکس کر کے تو آپ ظاہر ہے کسی کو بھی آپ کیس بنا دیں، اور پھر وہ ظاہر ہے ملک سے باہر چلے گئے۔ اگر انہوں نے ملک میں رہنا تھا تو انہوں نے جیل میں رہنا تھا، اور جیل میں فور انڈیفینٹ پیریڈ آپ کو رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے یہی آپٹ کیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں، اور قانونی طور کے اوپر اس لیے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اچھا، میں تھوڑا سا ابھی آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک تو لیٹسٹ جو کیس ہے جے آئی ٹی، جو واٹس ایپ جے آئی ٹی تھی، اس کے بننے کے بعد 2017 کے بعد جو ان کے خلاف کیس بنا، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس وہی انکم بیونڈ مینز، یعنی آپ کے جو سورسز اور انکم جو ہے آپ کی جو ہے کہ آپ کے پاس اپنے جو ریسورسز ہیں، جو آپ کے ڈکلیئرڈ ریونیوز ہیں یا جو ڈکلیئرڈ ریسورسز ہیں، اس سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ان کے پاس تھا، اس قسم کے ایلیگیشن لگا کے 2000 میں بیسیکلی ان کے خلاف ایک کیس بنایا گیا، جو کہ 15 یا 16 میں الٹیمیٹلی ختم کیا نیب نے، اور نیب نے انویسٹیگیشن کر کے اس کو یہ کہا کہ اس کیس کو کلوز کر دیں۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ یہ جو سارا کیس تھا، یہ ایک دفعہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، اس کی 2 دفعہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، ان 15-16 سالوں میں تقریباً کوئی 7 دفعہ انویسٹیگیشنز ہوئیں، اور 7 دفعہ انویسٹیگیشن، ہر انویسٹیگیشن کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ کہ کوئی بھی پروف نہیں ہے، ان کے خلاف کچھ بھی ایویڈنس اس قسم کا نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ کلوز، اس کو بند کر دیا جائے، اس کیس کو بند کر دیا جائے۔ لیکن جب چیئرمین کے پاس جاتا تھا تو انہوں نے ہمیشہ وہ کر دیتے کہ پینڈنگ کر دیا، فیصلہ کلوز نہیں اس کو کیا جاتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی خیر اینی ہاؤ 2015-16 میں یہ ایک کلوز ہو گیا۔ تو اب میں تھوڑا سا اب آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ جی جو سب سے پہلے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ 2000 میں ان کے خلاف ہوئی تھی، اور اپریل 2001 میں اس وقت کے جو انویسٹیگیشن آفیسر تھے نیب کے،
شوکت علی بلکہ ایف آئی اے کے جو تھے انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ جی ان کے خلاف جو کیس ہے وہ کلوز کر دیا جائے، اور کیونکہ ایلیگیشن جو ہیں ان میں جان نہیں ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جی ایلیگیشن میں جان نہیں ہے. لیکن تقریباً کوئی 2 ہفتوں کے بعد اپریل 24/2001 کو وہ جو کیس ہے وہ کسی ایک اور انویسٹیگیشن افسر جو ابو ذر سبتین اس نام تھا ان کو دے دیا گیا اسی سال. اور اور انٹرسٹنگلی انہوں نے بھی یہی ریکمینڈ کیا کہ جی اس کیس کو کلوز کر دیا جائے. اچھا، بجائے اس کے کہ اس کو کلوز کیا جاتا، فیبروری 2002 میں نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہیں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ جی کوئی مطلب ہے کہ انکریمیٹنگ ایویڈنس نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب کے اگینسٹ. تو انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی یہ بہتر ہوگا کہ یہ جو ڈار صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے ایز اپروور، یعنی انہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اور جو کیس تھا کہ جی اس میں میاں نواز شریف وغیرہ شریف فیملی کی جو منی لانڈرنگ کے متعلق ان کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی، جو انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ بیسیکلی یہ مجھ پہ دباؤ ڈال کے لیا گیا تھا، یہ اسحاق ڈار صاحب کا کہنا تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جی بہتر یہ ہے کہ اس کیس کے اوپر آپ فوکس کریں. اچھا، جولائی 2002 میں پھر جو پروسیکیوشن تھی اور جو آپریشن برانچ تھا، آپریشن ڈویژن تھی نیب کی، تو انہوں نے پھر دوبارہ یہی سپورٹ کیا کہ جی نہیں، بہتر یہ ہے کہ جی اس کو کلوئر کیا جائے، اس کو بند کر دیا جائے. لیکن اس وقت کے جو چیئرمین تھے 2002 میں، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس انکوائری کو انہوں نے پینڈ کر دیا. مطلب ہے کہ انہوں نے التوا میں رکھ دیا، PEND، مطلب ہے کہ پینڈ لکھ کے، مطلب اردو میں جس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اس کو التوا میں ڈال دیا. اچھا، دسمبر 2020 کو دوبارہ وہ کیس ری اوپن ہوا، اور پھر جو ڈائریکٹر مانیٹرنگ تھے نیب کے، انہوں نے پھر دوبارہ ریکمینڈ کر دیا، سفارش کر دی کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے. لیکن دسمبر 27 2002 کو اس وقت کے جو DG IM مانیٹرنگ تھے، یہ جو انٹرنل مانیٹرنگ، انہوں نے آبزرو کیا اپنے منٹ شیٹ میں کہ جی اس کیس کو ابھی ہولڈ میں رکھا جائے جب تک کہ اسحاق ڈار صاحب اپروور کی سٹیٹمنٹ نہیں دے دیتے. یعنی یہ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں یہ نیب کی فائلز میں موجود ہیں چیزیں، اور اس لیے ایسا نہیں ہے کہ یہ زبانی کلامی کی باتیں ہیں. تو انہوں نے یہ لکھا کہ یہ کیس یہ جو بیونڈ مینز والا کیس ہے، ایسٹس بیونڈ مینز والا کیس ہے، اسحاق ڈار صاحب کے اگینسٹ، اس کو اس وقت تک ہولڈ میں رکھیں اور بند نہ کریں جب تک کہ وہ اپروور کی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے تھے کورٹ میں. اچھا، پھر یہ کیس ایسے ہی چلتا رہا، اور پھر جو ہیں وہ پروسیکیوٹر جنرل جو تھے انہوں نے 17 جولائی 2003 کو انہوں نے ایک نوٹ لکھا، اور اس میں لکھا تھا کہ Mr. Najam had briefed the chairman 2-3 days back. Today I placed the file before the chairman. He desired that matter be kept pending for the time being. تو وہ جو APGA تھے، جو بھی اسسٹنٹ ہیں یا ایسوسیٹ پروسیکیوٹر جنرل تھے، انہوں نے کہا کہ میں مطلب ان کا نام نجم تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے چیئرمین کو 2-3 دن پہلے اسحاق ڈار صاحب کے کیس کے اوپر بریف کیا، اور آج میں نے ان کے سامنے فائل بھی لے کے گیا. تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس ایشو کو التوا میں رکھیں، مطلب کیس کلوز نہیں کیا گیا کہ جی التوا میں رکھیں. اچھا، پھر اسی طریقے سے ایک دفعہ پھر سے التوا میں رہا وہ. پھر 2005 دسمبر 22 2005 کو اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے پھر دوبارہ اس کے اوپر انکوائری، وہی جو التوا کا مسئلہ تھا، پھر دوبارہ انکوائری فائل کھل گئی اور وہ سارا کچھ سٹارٹ ہو گیا. اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جی اسحاق ڈار صاحب کے جو کیسز جو باہر ملک سے ایسٹس ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز منگوائیں، اور اس کے اوپر ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی کتنی جائیداد ملک سے باہر ہے. اچھا، دسمبر 2008 پھر آ گیا، اس کام ہوتا گیا، تو جتنی بھی ڈیٹیلز تھی ان کی ایسٹس کی جو پاکستان کے اندر تھی اور پاکستان کے باہر، اس کے اوپر رپورٹ بنائی گئی، اور رپورٹ میں پھر یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ جی دا کیس بی کلوزڈ، کہ جی اس کیس کو بند کر دیں. کچھ بھی نہیں ہے ملک کے اندر کے ایسٹس کا، ملک کے باہر کے ایسٹس کا، انہوں نے کہا بند کر دیں اس کو. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر دوبارہ کہ نیب کے ڈاکومنٹس میں اس طرح لکھا ہوتا ہے، یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا تھا
کہ جی وہ نہ صرف ہیلڈ مطلب ان کا تعلق ویل اسٹیبلش فیملی، ایک ویل اسٹیبلش فیملی سے ان کا تعلق ہے، نہ صرف یہ بلکہ وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، اینڈ ہی ارنڈ ہیوج اماؤنٹ آف منی، یعنی انہوں نے کافی پیسہ بنایا انہوں نے. اچھا آگے انہوں نے یہ لکھا کہ ہی ڈڈنٹ انکر اینی ایکسپینڈیچر انویسٹمنٹ وچ از ڈسپروپورشنیٹ ٹو ہز سورس آف انکم، کہ ان کی جو انہوں نے انکم شو کی، جو ان کے پاس ریسورسز ہیں، جو ان کی جائیداد ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، اس کا وہ کہیں سے نظر نہیں آتا کہ وہ ایسٹس بیونڈ مینز والا مطلب ہے کہ کیس بنتا ہے کہ جی ان کے مطلب ہے کہ ریونیوز یا انہوں نے کمائی کم کی اور ان کے پاس جو ہے، جو جائیداد ہے، جو پیسہ ہے، جو ویلتھ ہے وہ زیادہ ہے. تو انہوں نے یہ بات لکھی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ ڈار واز ورکنگ ایز فائنینشیل ایڈوائزر آف شیخ النہیان سنس 2002 فار وچ ہی واز ارننگ اے ہیوج اماؤنٹ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اے ای کے جو رولر تھے ان کے لیے وہ ایڈوائزر، فائنینشیل ایڈوائزر کا کام 2002 سے کر رہے تھے، اور یہ میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2008 کی رپورٹ تھی. تو انہوں نے کہا چونکہ وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے ان کو اچھا خاصا پیسہ وہاں پہ مل رہا تھا، اور یہ 2008 کی مطلب کی بات یہ ہے کہ یہ مشرف اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، اس دور کی بات ہے یہ. اچھا پھر یہ ہے کہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہے، پھر اس میں اسی بیس کے اوپر کہا جی کہ کیس کلوز کر دیں، اور اس کو جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے انہوں نے بھی اس کو مطلب ہے کہ انڈورس کیا، اور یہ کہا کہ جو کیش فلو ہے ان کا 1985 سے 1985 سے لے کے 1999 تک، کہ جی اس کی بھی جو جتنی بھی ٹوٹل انکم ہے اور جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی سب سامنے ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں دیکھی. اچھا اس کے بعد جو پروسیکیوشن ڈویژن تھی نومبر 2013 میں ہم آ جاتے ہیں کہ پھر وہ پھر پینڈ رہا کیس، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اس سب کے باوجود کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ کلوز کر دیں کیس، کلوز کر دیں کیس. اچھا پھر ڈار صاحب کا جو کیس ہے جو ہے نومبر 2013 کی اب آگئی بات، اور اس میں پروسیکیوشن جو ڈویژن ہے اسٹیبلش جو نیب کی، اس کی طرف سے کویشچن ریز کیا گیا کہ یہ جو کیس ہے کہ اس کو ڈسکس ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں نہیں کیا گیا، کیونکہ پالیسی کوئی اس قسم کی تھی پولیٹیشنز کے کیسز کے متعلق. تو پھر جو ہے وہ نیب مینجمنٹ جو ہے اس نے تمام فیصلہ کیا کہ تمام پینڈنگ کیسز کو ریویو کیا جائے، اور یا تو ان کو ان کی پروسیکیوشن ان کو عدالت میں لے جا کے ان کے متعلق فیصلہ کر کے تو ان کو سزائیں دلوائی جائیں، یا پھر اگر اس میں جان نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ اس کو بند کر دیں. تو یہ جو انکوائری جو تھی، کیس جو ہے وہ پھر کمپلیٹ ہوا دسمبر 31 2015 کو. یہ فیصلہ ہو گیا پھر کہ جی اس کو اب آپ کلوز کر دیں، اس کا کلوئر جو ہے نا اس کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اس کو کلوز کر دیں. اچھا پھر یہ ہوا کہ نیب لاہور آفس کی طرف سے بھی یہ ریکمینڈ ہوا کہ جی کوئی فریش ایویڈنس نہیں ہے تو اس کیس کو کلوز کر دیں. سو پروسیکیوشن ڈویژن جو ہے نیب کی، اس نے بھی یہی ریکمنڈیشن دی، یہی والی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد ایکٹنگ چیئرمین تھے 2015 میں جو بھی تھے، اگست 21 2015 کو، انہوں نے پھر بند نہیں ہوا کیس، بند نہیں کیا گیا، لیکن انہوں نے یہ لکھا کہ ون لاسٹ ایفرٹ. اب تاریخ کون سی ہے؟ اگست 21 2015 کو انہوں نے لکھا کہ ون لاسٹ ایفرٹ may be made through our UAE embassy to ascertaining info on properties bank transactions before finalization of case. انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ہم کیس ان کا بند کر دیں، ایک لاسٹ ایفرٹ دوبارہ کی جائے، اور ہماری جو ایمبیسی ہے جو UAE میں، اس سے ان کے بارے میں جتنی پراپرٹیز کی انفارمیشن ہے وہ لے لی جائے. اچھا لیکن جب یہ کیس پٹ اپ ہوا، اس وقت کے جو چیئرمین جو اگست 31 یعنی 31 اگست 2015 کو، تو انہوں نے ڈائریکشن یہ لکھی، اور وہ کوٹ ان کوٹ میں انگریزی میں پڑھ رہا ہوں جو لکھا تھا کہ ڈس ریگارڈ انسٹرکشنز ایٹ پیرا 41 آف ICW فائل فار فائنلائزیشن آف انویسٹیگیشن. NAB would need statement of the person being investigated as NAB Lahore asked NAB Lahore
to do the needful and obtain all relevant information for finalization of case. We are not likely to get any joy from embassy. انہوں نے یہی لکھا کہ جی آپ وہی لاسٹ ایفرٹ والی بات کہ ہمیں کچھ ایمبیسی سے نہیں ملے گا اور اس طرح کی بات کر کے. تو پھر ان کی جو ڈائریکشن ہے, یہی جو ایکٹنگ چیئرمین کی جو ڈائریکشن میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی, تو اس میں ڈار صاحب کی اسٹیٹمنٹ لی گئی, اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ جی نہ وہ اور نہ ان کی بیگم, یعنی انہوں نے اپنا اور اپنی بیگم کی بات کی کہ ان کی کوئی پراپرٹی, شیئر اور بینک اکاؤنٹس پاکستان سے باہر نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ان کے جو 2 بیٹے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پروفیشنلز ہیں اور ان کا کوئی بزنس انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. تو یہ سب کچھ چلتا رہا. تو اس طرح پھر جو ہے ان کا کیس ڈسکس ہوا. پھر 23rd سیشن جو تھا انہی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی تھی, اس میں اکتوبر 14 2015 کو, اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اس کیس کو جو ہے, بلکہ ان کی جو ایک اور ہائی لیول کمیٹی تھی اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے ان کا کیس موو کر دیا جائے. تو سو فائنلی جو ہوا وہ فیبروری 2015 کو ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ ہر ایلیگیشن کے ساتھ, اور پھر جو ان کی انویسٹیگیشن تھی اس کے ساتھ وہ پیش کی گئی, اور پھر اسی کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ ان کا کیس بند کر دیا جائے, اور کیونکہ کوئی فریش ایویڈنس اویلیبل نہیں. اور یہ جو ریکمنڈیشن ہوئی تھی 19 فیبروری 2016 کو فائنلی ریکمینڈ کیا کہ یہ کہ جی ان کا کیس بند کر دیا جائے, کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہم 2017 میں, جب یہ پاناما لیکس کا مسئلہ آیا اور پھر کیسز بننا شروع ہو گئے. GIT واٹس ایپ GIT آپ کو پتہ ہے جیسے بنائی گئی تھی, ٹیلی فون کال گئی اور پک کیا گیا کہ ان لوگوں کے, اور وہ جو بنائی گئی. تو اینی ہاؤ اس کے سامنے باقی جو بھی ہے اس کی رپورٹ تھی. تو اسحاق ڈار صاحب کے متعلق اس میں یہ تھا کہ انہوں نے ایک تو نیب نے جو GIT تھی اس نے جو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی, اس میں کسی قسم کا یہ ذکر نہیں کیا کہ 2000 سے لے کے تو 2016 تک, فیبروری 2016 تک جو اسحاق ڈار صاحب کے متعلق جو کیس تھا وہ کتنی دفعہ انویسٹیگیٹ ہوا, کتنی دفعہ اس کو بند کرنے کی بات ہوئی, کیا انویسٹیگیشنز تھی, کیا آؤٹ کمز تھے, وہ کسی قسم کی کوئی ڈیٹیل نہ نیب نے سپریم کورٹ کو پیش کی, نہ ہی GIT نے وہ سپریم کورٹ کے سامنے. سو سپریم کورٹ کو ٹوٹلی اندھیرے میں رکھا گیا اس رپورٹ میں. اس سارے مطلب جتنا بھی یہ قصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیلز بیان کی, اس میں کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں تھا. بلکہ الٹا یہ ہوا کہ جو GIT نے ایک کمال قسم کی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کے 20 سال تقریباً 20 سال کے جو ٹیکس ریکارڈ ہے ویلتھ وہ ہے ہی نہیں, مسنگ ہے. مطلب انہوں نے اس طرح کا امپریشن دیا کہ جیسے کہ وہ ریکارڈ ہے ہی نہیں, انہوں نے ویلتھ سٹیٹمنٹس وغیرہ, اپنی انکم ٹیکس ریٹرن یہ دی ہی نہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بات اسحاق ڈار صاحب جب GIT کے سامنے پیش ہوئے تو وہاں بھی یہ بات ہوئی کہ جی کچھ مسنگز ہیں, کچھ ریکارڈ مسنگ ہے, اور یہی جو آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ انکم ٹیکس یا FPR کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے, میں آپ کو بتاؤں کہ ڈار صاحب نے خود اور پھر FBR نے بھی ریٹریو کی بہت سی, چونکہ یہ جو ریکارڈ تھا یہ نیب کے پاس تھا, تو انہوں نے FBR نے نیب سے ریٹریو کیا, اور یہ ساری کی ساری جتنی مسنگ جو ریٹرنز تھیں وہ ساری کی ساری ٹائملی GIT کو پہنچائی گئیں. اور پریسائسلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 3 جولائی 2017 جولائی 3 2017 8:30 بجے یہ کاپیز GIT کو پہنچائی گئیں. لیکن جب GIT کی رپورٹ آئی تو اس میں ان رپورٹس کا ذکر ہی نہیں تھا. اور یہ ساری, اور اس طرح سے پھر مطلب ہے کہ ایسٹس بیونڈ مینز کا ایک اور کیس بن گیا اسحاق ڈار صاحب کے متعلق, اور وہ ابھی بھی ظاہر ہے چونکہ وہ قانونی طور کے اوپر یہاں پہ ہے نہیں, ایبسکانڈر ہیں, اور ان کا یہاں پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا, اور ظاہر ہے جب تک وہ واپس نہیں آتے. لیکن پاکستان میں انصاف ایسے ہی ہوتا ہے, پوری جب آپ پکچر نہیں بتاتے, جب GIT بےایمانی کرے گی, جو ریکارڈ اس کے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا اس ریکارڈ کو بھی اگر وہ ریفلیکٹ نہیں کریں گے اپنی رپورٹ میں, اور بلکہ الٹا یہ کہیں گے کہ یہ ریٹرنز ہیں ہی نہیں. بلکہ اسحاق ڈار صاحب کی جو میں ایک یہ تھا کہ ان کا یہ کلیم ہے, یہ میں نے چونکہ ایک دفعہ پہلے ان سے بات کی تھی اور اس کے متعلق میں نے نیوز کے لیے سٹوری بھی کی تھی. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے مطلب 34 سال کا وہ کہہ رہے تھے کہ پورا جو بیک گراؤنڈ ہے,
اور 30 جون 2017 تک ہر سال وہ ریٹرن دیتے رہے ہیں، ہر سال وہ ریٹرن دیتے رہے ہیں. ایون جب وہ نان ریزیڈنٹ تھے تو اس دوران بھی، یعنی کہ جب وہ پاکستان سے باہر تھے اس وقت بھی وہ ہر سال ریٹرن دیتے رہے ہیں. تو یہ حقیقت بڑی عام سی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ٹرائلز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے ہاں انصاف کا نظام اس قسم کا ہے کہ بس آپ نے اگر کسی کے خلاف کوئی الزام لگا دیا تو عدالتیں تو 30 40 سال فیصلے نہیں کرتی. تو اس لیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور اب جو ملک کے حالات ہیں جس قسم کے، تو 100 روپے ہم کہتے تھے جی کہ انہوں نے 100 روپے کے اوپر ڈالر کو روک کے رکھا، اور انفارچونیٹلی اب وہ ڈالر کہاں سے وہاں سے لے کے 170 سے اوپر چلا گیا، 175 کو بھی ٹچ کیا اس نے. اور کہا یہ گیا کہ اس سے ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں گی، اور جو انہوں نے کیا تھا اس سے ہمارے جو ایکسپورٹس تھے وہ بڑی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایکسپورٹس نہیں بڑھی، وہ پرسنٹیج بڑی کم ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. سو اکانومی کے جس سائڈ کو آپ دیکھیں تو بڑی گلومی پکچر ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ میرے پاس کچھ فیکٹس تھے تو آپ سے میں شیئر کر لوں، اور جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لیے. تو اس کے ساتھ ہی پھر مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.